الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أنفسكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ کل ہماری جو غزوہ فکری کی سیریز وہ کمپلیٹ ہوئی. آج ایک اہم موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، خودکشی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو خودکشی ہو رہی ہے، جو رجحان ہے اس وقت نوجوان یا لڑکیاں جو خودکشی کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا، بیسک وجہ کیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں یا ان کو کرائی بھی جاتی ہے. ایسے بھی حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو کل جو ہم نے غزوہ فکری پڑھا، اس میں جو اس کا پورا مورل نکلتا ہے، اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ خودکشی کے رجحانات زیادہ ہوں گے. اور پہلا نقطہ جو ہے پیار میں لاؤ میں ناکامی، جس کی وجہ سے نوجوان یا لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں. جہاں پر ان کی مرضی تھی شادی کرنے کی، وہاں پر ناکام ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرتے ہیں. دوسرا ڈرگس کی وجہ سے جو بچے ڈرگس کرتے ہیں، اور ڈرگس ایک ایسی بیماری ہے، لا علاج بیماری. پہلے تو جب اس میں ملوث کرنے کے لیے جو اس کے بیچنے والے ہیں یا اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، وہ پہلے مفت میں ان کو پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں. یہ ڈرگس چرس ہو، گانجا ہو، افیم ہو، یا وہ جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، پہلے مفت میں جب تک ان کو عادت ہو جاتی ہے. جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر پیسے مانگتے ہیں، 5,000 10,000. تو یہ نوجوان کیا کرتا ہے، جب اس کو عادت لگ جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے، تو پھر یہ گھر میں چوریاں کرتا ہے. کبھی ماں کی گہنے بیچ دیے، کبھی باپ کا جیب کاٹ لیا، کبھی گھر میں کوئی قیمتی چیز بیچ دی. تو جب یہ پکڑا جاتا ہے، تو جب اس کو ضلالت ہوتی ہے تو یہ پیسہ نہیں ملتا، تو اس کے بعد یہ خودکشی کرتا ہے. تو یہ بھی اس آج کے معاشرے میں جو ہے یہ ڈرگس جو ہے یہ بھی خودکشی کا ایک ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے نوجوان خودکشی کرتے ہیں. نوجوان کی بات تو ایک ہے، لڑکیاں بھی اس وقت ڈرگس استعمال کرتی ہیں. تیسری چیز شراب کی وجہ سے. شراب ایک ایسی چیز ہے جس سے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، وہ پاگل کے زمرے میں آ جاتا ہے. جب شراب زیادہ ہو جائے، نشہ جب چڑھ جاتا ہے، تو اسلام نے شراب کو منع کیا، ڈرگس کو منع کیا. جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا تو اس میں انسانیت کے لیے تحفظ ہے، انسانی صحت کے لیے، انسانی عزت کے لیے اور پورے سماج کے لیے اس میں تحفظ ہے. چوتھی چیز بے روزگاری کی وجہ سے. جب بے روزگاری، کیونکہ آج کا جوان جب یہ پڑھ لکھ کر 10 12 یا 15 جماعتیں پڑھ کر اس کے بعد یہ نوکری ڈھونڈتا ہے، آسان طریقہ اس کے پاس یہ ہے کہ نوکری. ایسا یہ نہیں کرتا کہ میں معاشرے میں کوئی بزنس کر لوں یا مزدوری کر لے. پڑھنے کے بعد اگر کوئی مزدوری کرتا تو یہ کوئی عیب نہیں.
اور اس کا آسان طریقہ یہ ڈھونڈتا ہے، جب اس کو نوکری نہیں ملتی ہے تو یہ خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے خودکشی جو اس وقت ہمارے سماج میں بہت دمک کی طرح ہمارے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور پانچواں جو ہے گھریلو پریشانی۔ گھریلو پریشانیاں بہت طریقوں سے ہو سکتی ہیں، فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے، پیسوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا گھر والے اس نوجوان کو اس پر ابھارتے ہوں، جہاں وہ شادی کرنا چاہے وہ نہیں کرتے، اس کو زبردستی تھوپتے ہیں اس پر شادی، ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہیں پہ کرنی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ تھے کچھ نکات جو خودکشی کرنے کی وجہ بن سکتی ہے آج ہمارے اس سماج میں۔ دنیا میں ایک سال میں 7 لاکھ خودکشیاں ہوتی ہیں، ایک سال میں دنیا میں 7 لاکھ خودکشیاں ہوتی ہیں، تو اس کی ایوریج نکالی گئی ہے 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی، 40 سیکنڈ، ٹھیک 40 سیکنڈ کے بعد ایک سوسائڈ پورے ورلڈ میں ایک سوسائڈ ہوتا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر ہمیں 2 یا 3 منٹ ہو گئے، کم سے کم 40، 30، 35 آدمیوں نے خودکشی کی ہوگی۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں جو خودکشی کرے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے اندر تو بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کھولا ہے حدیثوں کے ذریعے۔ تو میں نے اس میں قریباً 5 احادیث نقل کی ہیں، 5 احادیث نقل کی ہیں، جس میں سے 4 بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں اور 1 صرف مسلم میں ہے۔ اور اس کے بعد اس کو ہم کلوز کریں گے۔ بخاری اور مسلم سے حدیث ہے اور راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وہ شخصیت ہیں جو سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں اور سب سے بڑے فقہی بھی مانے جاتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ احادیثوں کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا نام اصلی نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص پہاڑی سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی، کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ مار دیتا ہے، یا کوئی پل پر چڑھ کر چھلانگ مار دیتا ہے، دریا میں چھلانگ مار دیتا ہے، یا کوئی درخت پر چڑھ کر پھانسی لگا لیتا ہے، یا کوئی کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو سوسائڈ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جہنم میں اسی طرح اپنے آپ کو پہاڑی سے گرائے گا۔ جس نے پہاڑی سے گر کر خودکشی کی ہوگی وہ جہنم میں بھی یہی کرتا رہے گا، یہ عمل وہ لگاتار کرتا رہے ابد الابد۔ چڑھنا پہاڑی پر، اپنے آپ کو گرانا، سوسائڈ کرنا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، پھر چڑھے گا پہاڑی پر، پھر گرتا رہے گا، یہ اس کا ساتھ عذاب ہوتا رہے گا۔ اگر کسی آدمی نے زہر کھا کر خودکشی کی تو جہنم میں اس کو زہر اپنے ہاتھ میں ہوگا، پڑیا، کھاتا مرتا پھر زندہ ہوتا، کھاتا مرتا پھر زندہ ہوتا، یہ اس کے ساتھ عذاب ہوگا جہنم میں۔ ایک تو جہنم کا عذاب ہوگا، آگ، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اگر اس کا ایک انگارہ دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی، اتنی تپش ہے اس جہنم کی آگ، اتنی خطرناک ہے۔ ایک تو وہ پریشانی ہوگی، لیکن دوسری پریشانی یہ ہوگی کہ اس کو اس آگ میں بھی سزا، وہاں پر وہ جس چیز سے اس نے، اگر کسی نے اپنے ہتھیار سے، آج ہم ہتھیار یا تلوار سے کسی نے خودکشی کی، یا کسی نے پسٹل سے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا، تو جہنم میں وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کو عذاب ہوتا رہے گا، وہ خودکشی کرتا رہے گا۔ خالی جہنم میں کی قبر کے عذاب سے بھی سہولت ہے؟ قبر کا عذاب تو وہ تو پہلے ہے، یہ قیامت کے بعد، مطلب حشر میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو وہ ادھر کی سزا بتائی۔ تو قبر میں تو جیسے میں بتاؤں، کوئی آدمی بولتا ہے کہ کیا قبر کا حساب ہے، آپ دیکھ لیجئے، جب ایک آدمی کوئی کرائم کرتا ہے، جب کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، سزا کب ہوتی ہے اس کی؟
جب کورٹ میں اس کی سزا ہو جائے گی اس کے بعد سزا، تب تک جو یہ پولیس کسٹڈی میں رہتا ہے تو وہ اس کو کیا پھول کی مالائیں چڑھاتے ہیں، کبھی کوئی آ کر تھپڑ لگا دیتا ہے، کبھی آ کر کوئی بےعزتی کر دیتا ہے، کبھی آ کر کوئی لات لگا دیتا ہے. تو جب یہ دنیا کا دستور ہے تو قبر میں بھی ایسے ہی تب تک وہ تھپڑ شپڑ پڑتے رہیں گے جب تک فائنل ڈیسیجن ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا. اور جہنم میں یہی جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہوگی وہ آلہ اس کے وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسی سے خودکشی کرتا ہوگا. بخاری اور مسلم سے دوسری روایت جو ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص نے خودکشی کی کسی چیز سے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسی چیز سے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا، اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. اور بخاری اور مسلم سے تیسری روایت جو ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا ہاتھ کٹا تھا، اس نے درد برداشت نہیں کیا، ہاتھ کٹ گیا، اس نے درد برداشت نہیں کیا، اس نے اپنے جیب سے چاقو نکالا اور اس ہاتھ کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے اس کی رگیں نسیں کھل گئی، خون بہہ گیا اور وہ مر گیا. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے اپنے نفس کے ساتھ جلد بازی کی، میرے بندے نے اپنے نفس کے ساتھ جلد بازی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرم تو علیہ جنہ، اس پر جنت جو ہے حرام. اب اس حدیث کے بعد فتح الباری میں شرح صحیح بخاری کی بہت مشہور شرح ہے فتح الباری، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس میں اس حدیث کو شرح کرتے وقت 6 نقطے بیان کرتے ہیں. پہلا نقطہ، اگر وہ آدمی خودکشی کرنے والا کافر تھا تو اس کے عذاب میں زیادتی ہوگی. اگر وہ کافر تھا، کافر کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے ہی، اگر وہ خودکشی نہ بھی کرے پھر بھی اس کے لیے عذاب. ایک تو وہ عذاب ہے کفر کا، اس کے بعد اس کفر کے بعد دوسرا گناہ ہے، اس کا عذاب میں زیادتی ہوگی، اس سے زیادہ عذاب اس کو دیا جائے گا. دوسرا نقطہ، اگر حلال سمجھ کر کسی مسلمان نے خودکشی کی، وہ خودکشی کر رہا ہے، وہ یہ جان رہا ہے کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، یہ حلال ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، تو پھر اس کو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کافر ہے. ایمان ہونے کے بعد اگر وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، نام اس کا مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، لیکن خودکشی کی، لیکن یہ جان کر کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، تو اس کو امام بخاری شریف کی شرح کرنے والے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کافر ہے. اور تیسرا نقطہ بیان کرتے، جنت تب تک حرام ہے، تب تک اس کے لیے جنت حرام ہے جب تک سابقون اولون، یعنی صالح لوگ اس میں داخل نہ ہو جائیں. سب صالح لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے تب تک وہ جہنم میں رہے گا اور یہ دہراتا رہے گا، یہ جو جس سے اس نے خودکشی کی، تب تک جب تک سارے مسلمان ایمان والے چلے جائیں گے جہنم میں. جہنم کا 1 سیکنڈ بھی بہت بڑا ہے، اللہ بچائے جہنم سے، ہر مسلمان کو جہنم سے حفاظت فرمائے. تو سابقون اولون، جب تک یہ سارے صالح مسلمان جب تک چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ کی معیشت پر مرضی ہے اللہ اس کو جنت میں ڈال دے، مرضی ہے اللہ کی. اور چوتھا نقطہ، اس حدیث سے مراد معین جنت حرام ہے، یعنی جنت کے ایک الگ الگ مقام ہے، جنت الفردوس ہے، جنت الماوا ہے، اس طرح سے اپنے اپنے درجے ہیں. تو کوئی معین جنت اس کے لیے حرام ہے. یہ کون بیان کرتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ. 5ویں چیز، یہ خوف دلانے کے لیے تاکہ کوئی مسلم ایسی حرکت نہ کرے، کیونکہ یہ بہت ہی بری حرکت ہے. اپنے آپ کو ختم کرنا، سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، یہ بہت ہی کبیرہ گناہوں میں سے. تو چھٹا نقطہ بیان کرتے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حرم تو علیہ جنت، ایک مقدار یعنی معیشت کچھ دیر یہ جہنم میں رہے گا اور پھر اللہ کی معیشت پر ہے. اللہ چاہے تو اس کو جنت میں ڈال سکتا ہے، اللہ چاہے تو جہنم میں ہی رکھے گا، کیونکہ یہ اس اللہ کی معیشت کے تحت ہے.
تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا، تو عام لوگوں کو کہا کہ آپ جاؤ پڑھ لو۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑھے، عام لوگ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں خودکشی کرنے والے کا، لیکن جس کی معاشرے میں بہت بڑی پہنچ ہو، بہت بڑا عالم ہو، قوم کا لیڈر ہو، تو جس کے نہ پڑھنے سے لوگوں میں یہ رجحان ہو جائے، بھائی فلانی آدمی فلانی مولوی صاحب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، تو تاکہ لوگوں کو آر محسوس ہو، تاکہ اس برے عمل سے کبھی عمل سے اجتناب کریں، اس کے نزدیک بھی نہ جائے۔ تو ایسے آدمی کو، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اونچا مقام تھا، پوری انسانیت میں ان کا اونچا مقام تھا، صحابہ کو حکم دیا جاؤ آپ پڑھو، تو صحابہ نے جنازہ پڑھا، عام لوگوں نے جنازہ پڑھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو خودکشی سے نفرت دلانے پر معمول کرتے ہیں، خودکشی کو۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی جیسی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا جنازہ لایا گیا جو مقروض تھا، مقروض قرضہ تھا، اس پر قرضہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے، جس کو قرضہ ہو وہ کافر تھوڑی ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھا، تو عام لوگوں کو حکم دیا، یعنی کہ یہ اسلام سے بالکل خارج نہیں ہو جاتا، جو خودکشی کرتا ہے خارج نہیں ہو جاتا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کتنی دیر تک اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں رکھنا چاہے، یہ اللہ کی معیشت پر منحصر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں، ایک جنگ کے دوران، ایک آدمی بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، بہت سارے مشرکوں کو اس نے قتل کیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ دیکھو یہ بہادر ہے، یہ جنتی آدمی ہے، جنت میں جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنمی ہے، حالانکہ اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ تو لیکن ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا، تو میں دیکھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی، یہ صادق المصدوق سچے پیغمبر ہیں، میں اب دیکھوں اس میں کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے لگ گیا، کس کے؟ اس آدمی کے۔ یہ بہادر آدمی تھا، بہادر لڑ رہا تھا، جنگ میں لڑ رہا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے کمانڈر ان چیف تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف ہے، اور وہ لڑ رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا جنت میں جائے گا، نے بولا نہیں جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی کہ اللہ نے ان کو خبر دے دی تھی۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے رہا کہ یہ کیا بات ہے، ماجرا کیا، اتنا بہادر آدمی، تو وہ بولتے ہیں صحابی کہ میں اس کے پیچھے رہا کہ جب گمسان کی لڑائی ہوئی تو اس کو زخم آئے، بہت سارے زخم آئے، اور جس کی درد کی وجہ سے، اس درد کی شدت کو وہ برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے کیا کیا، تلوار کو الٹا رکھا اور تلوار کو اپنے یہاں پر میادے کے پاس رکھا اور اپنا آپ کو اس کے اوپر زور سے دبایا، تلوار اس کو آر پار ہوگی، وہ فوت ہو گیا، یعنی خودکشی کر گیا۔ تو پھر کہتے ہیں وہ صحابی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اس لیے میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ تو یہ جو خودکشی جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے، منع ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ کی دی ہوئی جان، ہمیں جان کس نے دی ہے؟ ہماری اپنی تو نہیں ہے، یہ ہمارے اندر جو روح ہے یہ ہمیں اپنی نہیں ہے، ہماری جان جو ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، اللہ کا حق ہے اس پر، کس وقت وہ اس کو اس دنیا سے لینا چاہے اسی وقت،
اب میں اللہ کی معیشت میں خود اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کرتا ہوں، یعنی میں اللہ کو چیلنج کر رہا ہوں. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جس نے خودکشی کی تھی. کوئی انسان تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس بڑے گناہ سے اللہ رب العالمین معاف کرے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس سے بچائے. تو یہ اگر کسی نے خودکشی کی ہوگی تو اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے، لیکن جو عام مطلب خاص آدمی ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، جس کو سماج میں بہت اثر و رسوخ ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، ان کا لیڈر ہوگا، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ فلانی عالم جو ہے، فلانی مفتی صاحب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، فلانی مفتی صاحب نے جنازہ نہیں پڑھا، اس سے باقی لوگوں پر اثر پڑتا ہے. ارے بھائی فلانی مولوی نے، اس نے عام لوگوں نے جنازہ پڑھا، مولوی صاحب گئے ہی نہیں، مفتی صاحب اس کے جنازے میں تھے ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو جائے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہے، یہ حرام کام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ختم مت کرو، کیونکہ یہ میں نے آپ کو جان دی ہے، مجھے جس وقت مرضی آئے گی اس وقت میں آپ کی جان لے لوں گا. آپ اپنے طور پر اپنا خاتمہ مت کیجیے. حالانکہ اگر کسی کو کوئی تکلیف میں ہوگا، کوئی درد ہوگا، وہ اپنے لیے موت بھی نہ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں مانگنی چاہیے موت. اللہ کے لیے ہر وقت رحمت کی امید رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے شفا دے دے، اے اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ مجھے شفا دے. کیونکہ وہ ایک ایسا دروازہ ہے جہاں پر ہم جتنا گڑ گڑائیں گے اتنا سنا جائے گا. اللہ رب العالمین کے بغیر نہ کسی کو کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ کسی کو موت دے سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.